فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے اور انہوں نے اپنے بابا سے یہاں تک کی روایت مولا کائنات تک پہنچائی، اور پھر یہ جملہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر ختمی مرتبت سے سنا ہے کہ جب ماہ مبارک شعبان شروع ہو جاتا تھا، ختمی مرتبت ایک شخص کو معین کرتے تھے کہ جاؤ مدینے کی گلیوں کے اندر ندا دے دو، آوازیں لگاؤ، جس کا کام کیا تھا کہ پیغمبر سے پیغام لے کر مدینہ کی گلیوں میں جاتا تھا اور پیغمبر کے پیغام کو مدینہ کی گلیوں کے اندر پہنچاتا تھا۔ تو مولا کائنات فرما رہے ہیں، چھٹے امام روایت کریں کہ مولا کائنات نے اس طریقے سے بتلایا کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ جب ماہ مبارک شعبان آتا تھا، پیغمبر اکرم باقاعدہ طور پر منادی کرنے کے لیے، ندا دینے کے لیے، صدا دگانے کے لیے ایک شخص کو مدینے کی گلیوں میں بھیجا کرتے تھے۔ اس کا کام کیا تھا؟ کام یہ تھا کہ جاؤ مدینے کے اندر ندا لگا دو، صدا لگا دو کہ کون ہے کہ جو اس مہینے کے اندر میری مدد کرے۔ ماہ مبارک شعبان شروع ہوتا تھا، پیغمبر ایک فرد کو بھیج رہے ہیں مدینے کی گلیوں کے اندر کہ آواز لگاؤ، اور آواز یہ لگاؤ کہ کون ہے کہ جو اس مہینے کے اندر میری مدد کرے، یہ میرا مہینہ ہے، کون ہے کہ جو میری مدد کرے۔ اب لوگ پیغمبر کی خدمت میں آتے تھے، پیغمبر خدا آپ کی مدد کس طریقے سے ہو سکتی ہے اس مہینے کے اندر، ہم کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ جب ختمی مرتبت کی بارگاہ میں لوگ آ کر سوال کرتے تھے کہ آپ کی مدد کس طریقے سے کی جائے، تو پیغمبر کہتے تھے یہ میرا مہینہ ہے، اس میں میری مدد کرو روزے کے ذریعے سے، اس میں میری مدد کرو روزے کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ فرماتے تھے کہ جو شخص اس مہینے کے اندر میری محبت کو دل میں رکھتے ہوئے خدا کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، میں محمد مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں کہ پروردگار کی بارگاہ میں اسے عزت بھی ملے گی، حرمت بھی ملے گی، اسے عزت بھی ملے گی، اسے حرمت بھی ملے گی۔ اور میری مدد کا واحد طریقہ کار اس مہینے کے اندر یہ ہے کہ تم ماہ مبارک شعبان کے اندر روزہ رکھو۔ اور اس کے بعد عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جب سے میں نے پیغمبر کی اس حدیث کو سنا ہے، کبھی بھی ماہ مبارک شعبان کا روزہ مجھ سے قضا نہیں ہوا۔ ماہ مبارک شعبان آتا تھا اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ماہ مبارک شعبان میں روزہ نہ رکھوں، جب سے پیغمبر کا میں نے جملہ سنا تھا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات عجیب جملہ کہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک شعبان کے روزے کا اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے، اب یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، معصوم کا جملہ ہے کہ اتنا ثواب بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل بھی کر دے تو پروردگار کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار بن سکتا ہے۔ پروردگار معاف کرے گا یا نہیں کرے گا یہ الگ معاملہ ہے، لیکن خداوند عالم اس شخص کو اتنا ایلیجیبل قرار دے رہا ہے کہ اتنا بڑا گناہ انجام دینے کے بعد خون ناحق بہانا معمولی چیز نہیں ہے۔ پروردگار عالم خون ناحق کا انتقام لینے والا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ مولا حسین سید الشہداء ہیں، مولا حسین کا خون ناحق بہایا گیا، مولا حق پر تھے، ان لوگوں نے کہ جو حق پر نہیں تھے مولا کا خون بہایا۔ اب پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ پروردگار عالم انتقام لینے والا ہے، جس طریقے سے حضرت یحییٰ کے خون کا انتقام لیا تھا۔ مولا کائنات نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کہ یہ حسین جو میرا بیٹا ہے اس کی کچھ شباہتیں یحییٰ سے ہیں۔ یحییٰ سے کیا شباہتیں ہیں؟ جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا قرآن کریم کی آیت کی مثال دیتے ہوئے کہ 3 ہستیاں قرآن کریم کی روح سے بھی ایسی گزری ہیں کہ جن کا حمل کہ جب وہ ولادت کا موقع آیا 6 مہینے کی پریگننسی میں ان کی ولادت ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم نے اس کو باقاعدہ قرآن کریم کے اعتبار سے ثابت کیا ہے کہ حمل اور فصال کا وقت، خاتون کے حمل کا وقت اور بچے کے خاتون سے جدا ہونے کا وقت 30 مہینے کا ہے۔ 2 سال جو روایتوں کے اندر ملتا ہے رضاعت کا پیریڈ ہے کہ جس کے اندر فیڈنگ کی جاتی ہے، اور 6 مہینے کم سے کم اقل مدت ہے کہ جس کے اندر بچہ اس دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے۔ اور کل میں نے عرض کیا کہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ جو 6 مہینے کے حمل کے اعتبار سے دنیا کے اندر آئے، ایک حضرت عیسیٰ، ایک حضرت یحییٰ اور ایک حضرت امام مظلوم علیہ السلام۔ سید الشہداء کو نسبت دی گئی حضرت یحییٰ کے اعتبار سے کہ خون ناحق جب بہایا جائے گا پروردگار عالم انتقام لیتا ہے۔ سید الشہداء کو حضرت یحییٰ سے کیا نسبت ہے؟ حضرت یحییٰ بھی 6 مہینے کے اندر پیدا ہوئے، امام مظلوم بھی 6 مہینے کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ کو بھی ناحق قتل کیا گیا، امام مظلوم کو بھی ناحق قتل کیا گیا۔ اور تیسری عجیب بات ہے کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کے بعد آسمان 40 دن تک رویا ہے، اور امام مظلوم کی شہادت کے بعد بھی آسمان 40 دن تک رویا ہے۔
اب رونے کا مزداق کیا ہے کہ جب سورج بلند ہوتا تھا سرخی کے ساتھ بلند ہوتا تھا، غروب ہوتا تھا سرخی کے ساتھ غروب ہوتا تھا۔ معصوم کی روایت کے اندر اس کے مصداق ملتے ہیں۔ تو یہ سورج کا رونا بتلا رہا تھا کہ خون ناحق بہایا گیا ہے۔ جب حضرت یحییٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت یحییٰ وہ واحد نبی ہے کہ جن کے سر کو باقاعدہ طور پر ذبح کیا گیا تھا اور ایک مقام پر لٹکا دیا گیا تھا۔ جامع اموی شام کا جو بازار ہے اس کے اندر دربار بنا ہوا ہے، اس کے اندر آج بھی اس کی کچھ باقیات موجود ہیں، اور روایتوں کے جملے ہیں کہ خون زمین سے ابلتا رہتا تھا یہاں تک کہ جب تک 70,000 افراد کو قتل نہ کیا گیا اس خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے۔ لہذا جب امام مظلوم کی شہادت کی بات آتی ہے تب بھی پروردگار عالم کا یہی وعدہ ہے کہ پروردگار عالم اس خون ناحق کا انتقام لینے والا ہے، کہ جیسے زیارت کے اندر آپ جملہ بھی کہتے ہیں سار اللہ، اس کا انتقام کون لینے والا ہے؟ پروردگار لینے والا ہے۔ اور کس کے ذریعے سے لے گا؟ حجت آخر کے ذریعے سے لے گا، کہ جو ہم زیارت عاشورہ کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں اور دیگر زیارتوں کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو مبارک مہینہ کہ جس مہینے کے روزے کا یہ سواب بتلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ناحق کسی کو قتل کر دیا، اس مبارک مہینے کے روزے کی برکت یہ ہے کہ تم ایلیجیبل بن سکتے ہو پروردگار کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ڈالنے کے اوپر۔ معاف کرنا نہ کرنا اس کا اختیار ہے، کیونکہ حقوق العباد کے اندر جب تک بندہ چھٹی نہ دے دے پروردگار عالم بھی چھٹی نہیں دیتا۔ لہٰذا معاملہ تو بندے کے ساتھ مربوط ہے، لیکن پروردگار عالم نے اس کے ثواب کو اس طریقے سے بتلایا ہے کہ دیکھو اگر خداوند عالم کی بارگاہ میں اس عمل کے بعد بھی آ جاؤ ماہ مبارک شعبان کا روزہ رکھنے کے بعد، تو پروردگار عالم معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پروردگار قادر مطلق ہے۔ تو یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر ائمہ طاہرین نے بتلایا ہے کہ اس مہینے کی عظمت کو فراموش نہ کرنا۔ اور جیسا کہ کل بھی بیان کیا کہ اس مہینے کے دو بہترین عمل بیان کیے گئے، وہ ہے صدقہ دینا اور استغفار کرنا، کہ معصوم کا جملہ ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرنا اس مہینے کے اندر گویا ایسا ہے کہ 70,000 مرتبہ تم نے استغفار کیے، اور اس کے بعد 1 درہم صدقہ دینا۔ جملہ یہ ملتا ہے کہ 1 خرمہ ہی کیوں نہ ہو خدا کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر صدقہ دو۔ اور پھر جملہ ملتا ہے کہ اس مہینے کے اندر صدقہ دینا، چھٹے امام کی روایت کا جملہ ہے کہ اس مہینے کے اندر صدقہ دینا اتنا فضیلت ہے کہ 1 درہم گویا روز آخرت تمہارے سامنے اس اونٹ کی مانند آئے گا کہ جس اونٹ کو تم پالتے ہو، جیسے جیسے پالتے جاتے ہو وہ عظیم الجثہ ہو جایا کرتا ہے، بڑا ہو جایا کرتا ہے۔ تم خدا کی بارگاہ میں 1 درہم صدقہ دیتے جاؤ گے، پروردگار کی بارگاہ میں جب آخرت میں سوال کرو گے یہ صدقہ اس اونٹ کی مانند تمہیں ملنے والا ہے۔ اور اس کے بعد معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ اس اونٹ کی مانند ملے گا یا اس پہاڑ کی مانند ملے گا کہ جو کوہ احد کا پہاڑ ہے۔ جب تم روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرو گے پروردگار تیری راہ میں خرچ کیا تھا، پروردگار کرے گا یہ کوہ احد کی مانند جو پہاڑ ہے یہ وہ تیرا صدقہ ہے کہ جو تو نے دنیا کے اندر ماہ مبارک شعبان کے اندر دیا تھا۔ تو ماہ مبارک شعبان کے جس کی عظمت اہل بیت اطہار نے اس طریقے سے بتلائی ہے، اور وہ ماہ مبارک شعبان کہ شاید یہ فضیلتیں تو ہم درک نہ کر سکتے ہوں، لیکن جو ہمیں فضیلتیں سننے کا موقع ملتا ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ سب سے بڑی فضیلت ہی یہ ہے، وہ فضیلت اس مہینے کا اہل بیت اطہار کے ساتھ منسوب ہونا ہے۔ ہمارے لیے اس سے بڑی فضیلت کوئی اور نہیں ہے کہ سید الشہداء اس مہینے کے اندر آئے ہیں۔ ہمارے لیے اس سے بڑی فضیلت اس مہینے کی کوئی اور نہیں ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر حجت خدا کے جو حجت آخر ہے وہ آیا ہے، زمانے کے امام کے ساتھ یہ مہینہ منسوب ہے۔ تو سید الشہداء کی بارگاہ جب اس مہینے کے ساتھ مخصوص ہے تو بہرحال یہ ہمارے لیے متبرک ہو گیا کہ اس مہینے کے اندر جب سید الشہداء کے وسیلے سے کچھ بھی مانگیں گے پروردگار عالم دینے والا ہے۔ اور میں نے کل اصول بتلا دیا کہ پروردگار عالم نے حسین مظلوم کی بارگاہ کا ایک طریقہ کار بتلا دیا کہ جو حسین سے ڈائریکٹ مانگنا چاہتا ہے اس کو بھی دے دیتا ہے، جو حسین کی نسبت سے مانگنا چاہتا ہے اسے بھی دے دیتا ہے، اور جو حسین سے دور سے رہ کر بھی مانگنا چاہتا ہے پروردگار اسے بھی دے دیتا ہے۔ یہ حسین کی بارگاہ وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اب معصوم کا عجیب جملہ سنیے، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد علی ابن ابی طالب کی مودت اور محبت معیار ہے انسان کی پاکیزگی کی،
مولا کائنات کی محبت جس کے اندر ہوگی وہ مومن ہوگا، جس کے اندر بغض ہوگا وہ منافق ہوگا۔ اس کے بعد جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر بغض علی ہو نہیں سکتا، مومن کے اندر بغض علی ہو نہیں سکتا، منافق کے دل کے اندر محبت علی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ حسین وہ ہے کہ جس کی محبت پروردگار عالم مومن کے دل میں بھی رکھے گا، غیر مومن کے دل کے اندر بھی رکھے گا، مومن کے دل کے اندر بھی رکھے گا، غیر مومن کے دل کے اندر بھی رکھے گا، اور ہر ایک حسین کو اسی طریقے سے چاہے گا جیسے مومن چاہتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے حسین کی بارگاہ کے اندر کون کون جاتا ہے؟ جو مومن بھی ہوتا ہے، غیر مومن بھی ہوتا ہے، مسلم بھی ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہوتا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں رکھتے، بلکہ مذہب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کربلا معلیٰ کے اندر کہ ایک صاحب موجود تھے، میں نے دیکھا کہ حرم کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، ایک چادر کو بچھاتے ہیں، چادر کے اوپر سجدہ کرتے ہیں۔ جب دوست احباب سے پوچھے کہ کون سا شخص ہے کہ جو حرم کے باہر سجدہ کر رہا ہے اس طریقے سے، کہ یہ نان مسلم ہے۔ اور جب ملاقات کا موقع ملا، معلوم کیا کہ بھئی کیا وجہ ہے، کیوں حرم کے اندر نہیں جاتے؟ کیا میں نجس ہوں طہارت کے مرکز میں چلا جاؤں؟ میں نجس ہوں طہارت کے مرکز میں چلا جاؤں؟ کہ میں نے اپنے آباء و اجداد سے سنا ہے کہ حسین کی بارگاہ وہ ہے کہ جہاں سے شفا ملتی ہے، اور میں نے حسین کی بارگاہ سے شفا پائی ہے۔ گویا یہ عمل بتلا رہا ہے آج کے دور کے اندر بھی کہ حسین وہ مرکز ہے کہ جہاں مسلم بھی آتے ہیں، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد سجدہ کرتے ہوئے جو چادر رکھ رہا تھا، میں نے کہا چادر کیوں رکھ رہے ہو؟ کربلا کی خاک بہترین خاک ہے۔ کہ نہیں، میرا سر اس قابل نہیں کہ اس پاکیزہ سرزمین پر جائے، میرا سر اس قابل نہیں کہ اس پاکیزہ سرزمین پر جائے، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ میرے لیے یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ابا عبداللہ کا روزہ میرے سامنے موجود ہے، اس زمین پر میں موجود ہوں۔ اور کیوں نہ ہو یہ محبت دوسروں کو، کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حسین وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کی بارگاہ کے اندر موجود ہوتے ہوئے راہب کو بیٹے عنایت کیے ہیں۔ کہ جب راہب آیا ہے پیغمبر کی بارگاہ میں سوال کیا ہے اولاد کا، پیغمبر نے کہا تیرے مقدر کے اندر بیٹا نہیں ہے۔ اور جب پیغمبر کی بارگاہ سے نکلا ہے، مولا حسین سے ملاقات ہوئی ہے، مولا حسین نے بیٹے عنایت کیے ہیں، اور دے کر بتلا دیا کہ جو مشیت الہی تھی اگر اس کو تبدیل کروانا ہے تو اہل بیت کے در پر آؤ، مقدر اگر نہیں تھا تو مقدر بنانے کے لیے حسین ابن علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ حسین ابن علی نے دے کر بتلا دیا کہ حسین کا دروازہ وہ دروازہ ہے کہ جو مقدر کا دروازہ ہے۔ تو حسین کی بارگاہ میں آ جائے، حسین اس بات کی رعایت نہیں کرتے کہ مانگنے والا مومن ہے یا غیر مومن ہے، مانگنے والا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے۔ حسین کی بارگاہ میں آ کر سوال کرو، خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ اور وہ حسین کہ جس حسین کا دروازہ جس کو قرار دیا گیا، اس کی ولادت کو ہم منا رہے ہیں کہ اگر حسین کی بارگاہ میں آنا ہے تو باب الحسین کوئی اور نہیں ہے، ابو الفضل العباس ہے۔ حسین کی طرف آنے کا دروازہ مولا ابو الفضل العباس کا ایک لقب ہے باب الحسین، یہ حسین کا دروازہ ہے۔ کہ جس طریقے سے مولا کائنات کے اعتبار سے جملہ ملتا ہے کہ باب الحکمہ، مولا کائنات کو جملہ کہا جاتا ہے کہ باب الحکمہ ہے، حکمت کا دروازہ ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ پیغمبر ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم یا انا مدینۃ الحکمہ، میں حکمت کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ ومن اراد المدینۃ، جو شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے، فیلزم، اس کے لیے لازم ہے کہ یاتی من بابھا، باب سے داخل ہو کر آئے۔ پیغمبر نے بتلا دیا پیغمبر کی بارگاہ میں وہی پہنچ سکتا ہے جو علی کے دروازے سے ہو کر آئے۔ اور یہاں پر حسین بتلا رہے ہیں کہ جو حسین کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، حسین کی بارگاہ میں عباس کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے آؤ گے تو حسین کی بارگاہ میں آؤ گے، کیونکہ عباس باب الحسین ہے، حسین تک پہنچنے کا راستہ ہے تو ابو الفضل العباس ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ جب آداب زیارت تحریر کیے جاتے ہیں تو جملہ لکھا جاتا ہے کہ جب امام مظلوم کی بارگاہ کے اندر جاؤ تو اس طریقے سے جاؤ
کہ پہلے چھوٹے حضرت یعنی ابو الفضل العباس کی بارگاہ میں سلامی پیش کرو اور اس کے بعد پھر مولا حسین کی بارگاہ کے اندر سلامی پیش کرو. اور وجہ کیا بیان کی جاتی ہے؟ علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ وجہ یہی ہے کہ جب بادشاہ کے پاس آپ ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو پہلے اس کے وزیر سے رابطہ کرتے ہیں, وزیر کے بعد بادشاہ سے ملاقات کرتے ہیں. وزیر اگر راضی ہو گیا تو بادشاہ سے ملاقات آسان ہے, اگر وزیر نے ریجیکٹ کر دیا تو پھر بادشاہ سے ملاقات بھی ممکن نہیں ہے. یہ حسین کائنات کا بادشاہ ہے, اس کا وزیر ابو الفضل العباس ہے, اس کا وزیر ابو الفضل العباس ہے. اس کی ولادت کو ہم منا رہے ہیں. کیسی ولادت کہ جس ولادت کے سبب کو فراہم کیا گیا ہے. پیغام ہے پورا ابو الفضل العباس کی ولادت سے پہلے جب مولا کائنات نے دیا ہے کہ تمہارے مولا نے کس قدر خیال رکھا ہے ابو الفضل عباس کی ولادت کے لیے, کہ یہ وہ ولادت ہے کہ جس کے لیے علی نے باقاعدہ طور پر اہتمام کیا ہے. 26 سن ہجری کے اندر ولادت ہو رہی ہے مولا ابو الفضل عباس کی. اور ولادت کا طریقہ کار یا اسلوب کیا ہے کہ عقیل کو بلایا گیا ہے. عقیل ایسے گھرانے کے اندر شادی کرنا چاہتا ہوں. عقیل, حضرت عقیل جو مولا کائنات کے بھائی ہیں, علم الانساب کے اعتبار سے ماہر تصور کی جاتے تھے, نسب کے اعتبار سے بہت زیادہ علم رکھتے تھے کہ کون سا شجرہ کس کا شجرہ ہے, کون سا گھرانہ کس چیز کے اندر مشہور ہے. عقیل کو بلایا ہے. روایت کہتی ہے تقریباً 20 سن ہجری یا 18 سن ہجری کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت عقیل کو بلایا, اور ایک مرتبہ عقیل کو بلانے کے بعد کہا کہ عقیل تمہیں بڑے بھائی کی حیثیت سے بلا رہا ہوں, امام وقت کی حیثیت سے نہیں بلا رہا ہوں. امام وقت مشورہ نہیں کرے گا, کہ بڑے بھائی کی حیثیت سے بلا رہا ہوں. اور عقیل کو بلانے کے بعد یہ جملہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی ایسے خاندان کی کسی مستور کو میرے لیے تلاش کرو کہ جو علم و فضل کے اعتبار سے بھی کمال کی منزل پر ہو اور شجاعت کے اور بہادری کے اعتبار سے بھی اس کے خاندان کا کوئی ثانی اور نظیر نہ ہو. عقیل نے کہا ایک رات کی مہلت دے دیجیے آپ. ایک رات کی مہلت ملی. دوسرے دن عقیل آئے, کہ علی تمہارے لیے ایک ایسا رشتہ ڈھونڈ کر لایا ہوں کہ جو حسب کے اعتبار سے بھی نسب کے اعتبار سے بھی کمال پر ہے. فاطمہ کلابیہ سے تم ازدواج کو قائم کرو. مولا کائنات نے سوال کیا کیسی کیا خاصیت ہے؟ کہ عرب میں ان سے بہتر کمال کے اعتبار سے دوسرا کوئی خاندان موجود نہیں ہے بنی ہاشم کے علاوہ. بنی ہاشم سب سے پہلے ہیں, لیکن اس کے بعد اگر کمال کے اعتبار سے کوئی دوسرا خاندان ہے تو وہ پھر بنی کلاب کا یہ خاندان ہے کہ جس سے فاطمہ کلابیہ ہیں, ام البنین جس کی کنیت رکھی گئی ہے. کہ اور کیا کمال ہے؟ کہ یہ خاندان اتنا بہادر ہے کہ جب لوگ جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے خاندان کے آباء و اجداد کے ناموں کو اپنی تلواروں پر تحریر کر لیتے ہیں. اتنا مشہور خاندان ہے. مولا کائنات نے کہا کہ عقیل جاؤ خواستگاری کرو. رشتہ لے کر عقیل کو بھیجا ہے. لیکن یہ فاطمہ کلابیہ ہستی کون ہیں؟ روایت کے جملے ہیں کہ جناب فاطمہ کلابیہ نے خواب کے عالم میں دیکھا. ان کی والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بنی کلاب کی ادیبہ خاتون تھی, ادب کے اعتبار سے ماہر تھی, عقیلہ خاتون تھی, عقل کے اعتبار سے بہت زیادہ تصور کیے جاتی تھیں, جن کا نام تھا سمامہ. جناب ام البنین نے خواب میں دیکھا. ابھی مولا کائنات کا رشتہ نہیں آیا ہے, خواب میں دیکھا ہے. اور خواب کے عالم میں کیا دیکھا کہ میں ایک مقام پر موجود ہوں, زیر سایہ آسمان اوپر موجود ہے. آسمان کے اندر میں نے ستاروں کو دیکھا ہے, چاند چمک رہا ہے, ستارے موجود ہیں. میں نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر میرے گہوارے کے اندر آیا ہے, میری آغوش کے اندر آیا ہے. اس چاند کا آنا تھا کہ 3 اور ستارے میرے پاس آ کر اس چاند کے قرب و جوار کے اندر جمع ہو گئے. اب جو خواب دیکھا, ایک مرتبہ اپنی والدہ کے پاس آئی اور سمامہ سے عرض کی کہ مادر گرامی ایک عجیب خواب دیکھا ہے. میں نے خواب کے عالم میں دیکھا ہے کہ ایک چاند میری آغوش کے اندر آیا ہے, اس کے ساتھ 3 ستارے ہیں جو اس چاند کے گرد گھوم رہے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی تعبیر کیا ہے. سمامہ کے جو عالمہ تھیں ایک مرتبہ بتلایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے یہاں ایک ایسے قمر کی پیدائش ہونے والی ہے کہ جو انتہائی خوبصورت ہوگا, اور اس کے ساتھ 3 اور ستارے پروردگار 3 اور اولادیں تجھے عطا کرے گا کہ جو اس قمر کے ساتھ گھومتی رہیں گی,
اس قمر کے ساتھ گھومتے رہیں گے. اور روایت کے جملے ہیں کہ ام البنین کو پروردگار عالم نے 4 اولادیں عطا کی ہیں. ایک قمر بنی ہاشم اور 3 اور پسر تھے کہ جو کربلا کے اندر شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے. اور اس کے بعد جو ان کے والد تھے حزام بن خالد، انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ سفر اختیار کیا ہوا ہے. سفر کے اندر ایک مقام ایسا ہے کہ استراحت کے لیے، آرام کے لیے ایک مقام پر بیٹھ گئے. پانی کا ایک قطرہ ہاتھ کے اوپر گرا. پانی کے قطرے کا گرنا تھا کہ دیکھا کہ ایک گوہر نایاب بن چکا ہے یہ قطرہ. ایک شخص کو دیکھا کہ جو آ کر سوال کر رہا ہے کہ یہ گوہر جو تمہارے ہاتھ میں موجود ہے کتنے میں فروخت کرو گے؟ کہا مجھے نہیں معلوم اس کی قیمت کیا ہے. کہ تمہیں اس کی قیمت معلوم ہی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ نایاب ہے. کہا تم کتنے میں خریدو گے؟ کہ اس کی کوئی قیمت ہو نہیں سکتی کیونکہ یہ بیش قیمت ہے. کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تجھے دنیا اور آخرت کے اندر عزت و کرامت کا مستحق بنانے والا ہے. جب حزام نے اس در نایاب کو دوسرے لوگوں کو دکھلایا، لوگوں نے کہا کہ یہ تیرے گھر کے اندر کسی ایسے شخص کی آمد کی گواہی دے رہا ہے کہ جو علم و کرم کے اعتبار سے بہترین ہوگا. ابھی حزام ان باتوں کے اندر الجھے ہوئے تھے کہ دق الباب ہوا. عقیل خواستگاری کے لیے آئے ہیں. عقیل کہتے ہیں کہ تجھ سے تیری بیٹی کے خواستگاری کے لیے آیا ہوں، رشتہ لے کر آیا ہوں. حزام کہتے ہیں کہ سید البطحاء کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا میرے گھرانے کے اوپر آیا ہے. سید العرب کا بیٹا میرے گھرانے کے اوپر آیا، میرے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن یہ تو بتلاؤ کہ رشتہ کس کے لیے لے کر آئے ہو؟ کہ اس کے لیے لے کر آیا ہوں کہ جو ایسا شجاع ہے کہ اگر شجاعت پہ آئے تو اس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں پاتا. ایسا سوار ہے کہ اس جیسا زمین و آسمان کے اندر سوار موجود نہیں. ایسا شخص ہے کہ جس کو پیغمبر نے اپنا نائب بنایا ہے. بہترین خلقت اس کے اوپر تمام ہوئی ہے کہ علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں. علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کر آیا ہوں. گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، بیٹی سے اجازت طلب کرتے ہیں. مولا کائنات کا عقد جناب فاطمہ کلابیہ سے پڑھا جا رہا ہے. اور ذرا غور کیجئے، یہ وہ بیوی ہے کہ جس بیوی نے تربیت کے اصول بتلائے ہیں. کس طریقے سے کہ جب گھرانے اہل بیت کے اندر داخل ہوئی ہیں، عقد ہو گیا، گھر کے اندر داخل ہوئی، گھرانے زہرا کے اوپر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے دروازے کی چوکھٹ پر شکر خدا کا سجدہ کیا ہے. پروردگارا، تیری اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اگر مخصوص کیا تو علی و زہرا کے گھر کے ساتھ مخصوص کیا. اور جب گھر میں داخل ہوئی ہیں، مولا نے تعارف کروایا ہے بچوں کے ساتھ، حسن و حسین کے ساتھ، زینب و ام کلثوم کے ساتھ کہ ان کا نام فاطمہ ہے. ایک مرتبہ مخاطب ہو کر مولا کائنات سے کہا کہ مجھے فاطمہ کے نام سے نہ بلائیے، کیونکہ فاطمہ دنیا میں ایک ہی تھی جو فاطمہ زہرا تھی. ایسا نہ ہو کہ حسن و حسین کو فاطمہ زہرا یاد آ جائیں، مجھے ام البنین کے نام سے یاد کیا کریں. ام البنین کے نام سے یاد کیا کریں. گھرانے اہل بیت کے اندر آ کر شہزادیوں سے جو پہلا مکالمہ کیا ہے، اے زینب و ام کلثوم، مجھے ماں نہ سمجھنا، مجھے کنیز سمجھنا، میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں. یہ ام البنین کا مقام ہے. جب ماں کا مقام یہ ہو تو پھر قمر بنی ہاشم آتا ہے اس دنیا کے اندر. اور وہ وقت آیا کہ جب مولا کائنات کے سامنے یہ خوشخبری دی گئی کہ ایک نومولود اس دنیا کے اندر آیا ہے کہ جو فاطمہ کلابیہ کے بطن سے ہے. روایت کے جملے ہیں کہ مولا کائنات اس وقت مسجد النبوی کے اندر موجود تھے. اور مسجد النبوی کے اندر جب یہ خبر دی گئی ہے، ایک سوال کرنے والا سوال کرنے کے لیے آیا ہے، مولا نے اس سے جو مانگا وہ دیا ہے. اور جب اس نومولود کی زیارت کے لیے آئے ہیں، روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس نومولود نے آنکھیں نہیں کھولی تھی. آنکھیں نہیں کھولی تھی. فاطمہ کلابیہ ام البنین سوال کرتی ہیں، والی یہ بچہ جب سے اس دنیا کے اندر آیا ہے اس نے آنکھوں کو نہیں کھولا. مولا نے کہا کہ وہ سبب بھی اس کے سامنے نہیں آیا کہ جس کے لیے اسے آنکھیں کھولنی ہیں. وہ سبب بھی اس کے سامنے نہیں آیا کہ جس کے لیے اسے آنکھیں کھولنی ہیں.
اور پھر یہ جملہ کہا کہ جاؤ حسین کو بلا لاؤ. حسین مظلوم کو بلایا گیا. حسین کی آغوش میں ابو الفضل العباس کو دیا. ابو الفضل العباس کا حسین کی آغوش میں آنا تھا, آنکھیں کھول لی, لیکن روایتوں نے عجیب منظر نامہ لکھا ہے کہ آنکھیں کھولنے سے پہلے بچے نے دونوں ہاتھوں کو آگے پھیلا دیا, گویا زبان بے زبانی سے کہہ رہا تھا مولا آنکھیں تو کھلتی رہیں گی, زیارت تو کرتا رہوں گا, پہلے ہاتھوں کی قربانی کو قبول کر لیجئے, پہلے ہاتھوں کی قربانی کو قبول کر لیجئے. ابو الفضل عباس نے آنکھیں کھولی ہے تو سب سے پہلے جس چہرے اقدس کی زیارت کی ہے وہ حسین ابن علی کی زیارت کی ہے. اور اس کے بعد روایتوں نے عجیب منظرنامہ لکھا ہے کہ حسین ابن علی نے ابو الفضل العباس کی پرورش کی ذمہ داری لی ہے, کہ آغوش میں لیا اور مولا کائنات کو مخاطب کر کے کہا کہ بابا اگر آپ اجازت دیں میں چاہتا ہوں کہ اس نومولود کی پرورش میں کروں. مولا کائنات نے اجازت دی ہے کہ حسین تمہیں اجازت دے رہا ہوں. روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو نسبت پیغمبر کو حسین کے ساتھ ہے وہ نسبت ابو الفضل العباس کو حسین کے ساتھ ہے. اب یہ عجیب جملہ ہے روایت کا. کس طریقے سے روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب مولا حسین اس دنیا کے اندر تشریف لائے, مولا حسین کی پرورش جو ہوئی ہے پیغمبر کی زبان اقدس سے ہوئی ہے, کہ جب مولا حسین پیغمبر کی آغوش میں آتے تھے پیغمبر اکرم اپنی زبان اقدس کو مولا حسین کی زبان پر رکھ دیا کرتے تھے. مولا حسین اس لعاب کو لیا کرتے تھے اور اس سے مولا کے جسم نشو نما پایا کرتا تھا. اسی وجہ سے پیغمبر نے کہا اے حسین تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, کیونکہ یہ لعاب پیغمبر سے پرورش پا رہا ہے. اور حسین کو وہی نسبت ابو الفضل العباس سے ہے کہ جب ابو الفضل العباس اس دنیا کے اندر آئے سب سے پہلی غذا جو ابو الفضل العباس نے حاصل کی ہے وہ مولا حسین کی زبان اقدس سے حاصل کی ہے, زبان اقدس سے حاصل کی. اور اس کے بعد روایتوں نے عجیب منظر لکھا ہے اللہ ر عظمت ابو الفضل العباس, کہ جب حسین کی آغوش میں آ گئے حسین سے غذا کو حاصل کر لیا, دیکھا کہ بہن دوڑتی ہوئی آئی ہے. زینب کبریٰ آتی ہیں اور زینب کبریٰ آنے کے بعد حسین سے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیتی ہیں. زینب کبریٰ کا عجیب عالم ہے, 21 سال کا سن مبارک یا 20 سال کا سن مبارک زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے. چھوٹا سا بچہ آغوش میں لیا اور ایک مرتبہ آغوش میں لینے کے بعد اس بچے کے کان کی جانب شہزادی کچھ گفتگو کر رہی ہیں. جب مولا کائنات نے محبت کے اس منظر کو دیکھا ایک مرتبہ سوال کر لیا اے زینب کیا کر رہی ہو؟ کہا بابا اس وصیت پر عمل کر رہی ہوں جو ماں کی وصیت تھی, اس وصیت پر عمل کر رہی ہوں کہ جو ماں کی وصیت تھی. کہا ماں کی کیا وصیت تھی؟ کہا میری ماں نے 15 سال پہلے مجھے وصیت کی تھی کہ تیرا ایک بھائی اس دنیا کے اندر آئے گا جو فاطمہ کے بطن سے ہوگا, جس کا نام عباس ہوگا. جب اس دنیا کے اندر آ جائے تو اسے یہ خوشخبری دے دینا کہ تو فاطمہ کلابیہ کا بیٹا ضرور ہے لیکن فاطمہ زہرا کا بیٹا بھی ہے, فاطمہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا ہے, فاطمہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا ہے. اس وصیت پر عمل کر رہی ہوں جو مادر گرامی نے مجھے دی تھی. اور یہ وہ عباس ہے کہ جو بلاغت کی منزل پر فائز ہے, کہ جب 7واں دن آیا ہے ایک مرتبہ 7ویں دن کے اعتبار سے جو مستحبات بیان کی جاتے ہیں عقیقے کے کہ نام رکھے, ایک بہترین نام, والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو بہترین نام تجویز کر کے دیں. اور معصوم بیان فرماتے ہیں کہ ناموں کے اندر ان ناموں کا انتخاب کرو جو روحانیت کا اثر رکھتے ہوں. بلکہ یہاں تک روایت ملتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر موجود ہو روحانیت کا تقاضا یہ کہ اسے اسی وقت سے نام دے دو, اس نام کا اثر اس بچے کے اوپر آتا جاتا ہے. روایت کے جملے یہ بھی ملتے ہیں اور یہ اہل بیت کا شیوہ بھی ہے کہ نہ فقط کنیت معین کر دیا کرتے تھے بلکہ نام بھی معین کر دیا کرتے تھے. کیسے کہ خود ابا عبداللہ الحسین مولا کا یہ کنیت ابا عبداللہ, عبداللہ کس کا لقب ہے؟ جناب علی اصغر کا نام ہے عبداللہ رضی, اگرچہ کہ نام علی بیان کیا جاتا ہے. عبداللہ رضی کہ وہ بچہ کہ جو رضائیت کی عالم میں اس دنیا سے گزر گیا. لیکن مولا کی کنیت کب سے پڑی ہے؟ یہ کنیت جب پڑی ہے کہ جب پیغمبر کی آغوش کے اندر آئے ہیں, یعنی گویا تقریباً 57 سال پہلے یا 56 سال پہلے حضرت علی اصغر کا نام پیغمبر تجویز کر کے گئے, ابا عبداللہ, عبداللہ رضی.
اسی طریقے سے ام البنین، فاطمہ نام ہے لیکن ام البنین پہلے ہی کنیت دے دی گئی. تو یہ روش ہے اہل بیت کی کہ بچوں کو اچھی کنیت دو اور اچھے ناموں سے نوازو. اور بہترین نام اہل بیت کے گھرانے کے اندر بہترین نام موجود ہیں. بہترین نام محمد ہے، بہترین نام علی ہے. معصوم کا جملہ ملتا ہے کہ جس کے 3 بیٹے ہو جائیں اور وہ کسی ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے گویا اس نے پیغمبر پر جفا کی ہے. کہ 3 بیٹے ہو جائیں اس کے اور وہ کسی ایک کا نام محمد نہ رکھے گویا اس نے پیغمبر پر جفا کی. کم سے کم ایک بیٹے کا نام محمد ضرور ہونا چاہیے. محبت اہل بیت اپنے مقام پر، لیکن پیغمبر کا یہ حق اپنے مقام پر. جب آغوش مولائے کائنات کے اندر ابو الفضل عباس موجود ہیں، 7واں دن ہے. ایک مرتبہ زینب بنت علی، جناب زینب مولائے کائنات سے سوال کرتی ہیں کہ بابا آج 7واں دن ہے، اس کا کوئی نام رکھا ہے؟ اس کی کوئی کنیت رکھی ہے؟ کہ اس کا نام ہم نے عباس رکھا ہے. یہ وہ نام ہے کہ جس کی بشارت پیغمبر خدا دے کر گئے ہیں. یعنی عباس کا نام بھی علی نے نہیں رکھا، پیغمبر نے رکھا ہے. اس کی بشارت پیغمبر دے کے گئے. اس کی کنیت ابو الفضل ہے، اس کا لقب سقا ہے. کہ بابا عباس نام سمجھ میں آتا ہے، بپرے ہوئے شیر کو کہتے ہیں. ابو الفضل سمجھ میں آتا ہے کہ فضیلتوں کا حامل ہے، اس کی اولاد فضیلتوں کی حامل ہوگی، یہ ابو الفضل کہلائے گا. لیکن بابا یہ سقا، یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا. سقا سے کیا مراد ہے؟ کہ سقا سے مراد یہ ہے کہ زینب جب تمہیں کوئی پانی پلانے کے لیے راضی نہ ہوگا، یہ پانی لینے کے لیے جائے گا. یہ پانی لینے کے لیے جائے گا. اور پھر بتلا دیا کہ میرا نام ساقی ہے، یہ سقا ہے. ساقی اسے پانی پلاتا ہے کہ جو حوض کوثر پر آتے ہیں، سقا اسے پانی پلاتا ہے جو کربلا کے بن میں پیاسے ہوتے ہیں. ابو الفضل عباس وہ ہے کہ جس نے آغوش علی کے اندر تربیت کو پایا ہے. بلاغت ابو الفضل عباس کو دیکھیے. روایت کے جملے ہیں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا عباس فقیہ تھے، عالم تھے، اس منزلت پر فائز تھے کہ توحید پروردگار عالم کا پرچار کیا کرتے تھے. روایت کے عجیب جملے ملتے ہیں کہ تقریباً 3 سال کا سن مبارک تھا. مسجد النبوی کے اندر مولائے کائنات ابو الفضل عباس کو لے کر، اب اس جملے کو ضائع نہ کیجئے گا کہ ابو الفضل عباس کی وہ فضیلت ہے جو کسی معصوم کے اعتبار سے بھی وارد نہیں ہوئی، اگرچہ کہ ہر معصوم علم کے اعتبار سے بلند ہے. ابو الفضل عباس کی فضیلت بھی یہ ہے کہ وہ عالم غیر معلم ہے، کہ ان کو ایسے گھرانے میں کے اندر تربیت ملی ہے کہ کسی کے پاس جا کر علم حاصل نہیں کیا ہے. وہ خصائص، وہ خصوصیات جو زینب کبریٰ کے ہیں، وہی خصوصیات ابو الفضل عباس کے بھی ہیں. کہ مدینے کے اندر مولائے کائنات کی آغوش کے اندر ابو الفضل عباس موجود ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے، مولائے کائنات تربیت کر رہے ہیں. بیٹا ایک کہو. اللہ ایک ہم بھی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. ہم تو پوری نظم ماشاءاللہ سے سکھاتے ہیں اور سکھانا بھی چاہیے. والدین کا فقط یہ طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے کہ نام رکھ دیں، تربیت بھی کرنی ہے. زمانے کے ماحول پہ نہ چھوڑ دو. کیا بیٹا ایک کہو کیونکہ اللہ ایک ہے. ابو الفضل عباس نے فوراً کہا ایک. اب مولا نے کہا بیٹا 2 کہو. بیٹا 2 کہو. یہ فضائل عباس بتلا رہے ہیں مولائے کائنات. ترتیب کے اعتبار سے گنتی سکھلا رہے ہیں، لیکن ابو الفضل عباس اپنی بلاغت کو بتلا رہے ہیں کہ بیٹا 2 کہو. ابو الفضل عباس جواب نہیں دیتے. کہا بیٹا 2 کہو. ابو الفضل عباس جواب نہیں دیتے. لیکن جب مولائے کائنات کہتے بیٹا کیا وجہ ہے، 2 کیوں نہیں کہتے؟ ابو الفضل عباس مخاطب کہتے ہیں بابا جس زبان سے وحدانیت پروردگار کا اعلان کر کے 1 کہہ دیا، اس سے 2 کہتے ہوئے حیا آتی ہے. جس سے 1 کہہ دیا اس سے 2 کہتے ہوئے حیا آتی ہے. اور یہ وہ عباس ہے کہ جس کی شجاعت کو آپ نے سنا. فقط القابات ابو الفضل عباس کو آپ نے سامنے بیان کروں اور خطبے کے چند جملے کہ وہ عباس ہے کہ جس کو سقا کہا گیا. یہ سقا ہونا اہل بیت کے گھرانے کا شیوا ہے. ابو طالب، عبد المطلب یا مولائے کائنات سقائے حرم رہ چکے ہیں. مکہ میں جو بھی آتا تھا ابو طالب پانی پلایا کرتے تھے، عبد المطلب پانی پلایا کرتے تھے. علی وہ ہے جو پیغمبر کو جنگوں کے اندر پانی پلایا کرتے تھے. میں یہاں پر عرض کر چکا بدر کے میدان کے اندر پانی لینے کے لیے گئے. 3 مرتبہ لشکر آیا ہے ملائکہ کے کہ جو علی ابن ابی طالب کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے. پیغمبر کو سقا بن کر پانی پلایا ہے. پیغمبر نے کہا علی تمہارے لیے پروردگار عالم نے ملائکہ کو سلام کرنے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ تم نے اس حالت کے اندر ہمیں پانی پلایا.
وہی شیوا ابو الفضل العباس کا ہے، لیکن فرق یہ ہے علی نے بہادری کے ساتھ ان حالات کے اندر جا کر پانی نکالا ہے کہ جب فرشتے ساتھ میں تھے، عباس نہر فرات پر اکیلا تھا، 30,000 کا لشکر سامنے تھا۔ یہ عباس سقائے حرم کہلایا، اسی لیے زیارت کے جملے ملتے ہیں السلام علیکہ یا ساقی عطاشی کربلا۔ ابو الفضل عباس کے فضائل کے اندر بھی مصائب پوشیدہ ہیں کہ اس پر سلام ہو کہ جو پانی پلانے والا ہے، کن کو پانی پلانے والا ہے؟ عطاشی کربلا، کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے۔ روایت کے جملے ہیں، زیارت کے جملے ہیں، چھٹے امام نے یہ لقب دیا ہے ابو الفضل عباس کو، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ آپ پڑھتے ہیں زیارت کے جملے، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین، کہ سلام ہو آپ پر اے عبد صالح۔ عبد صالح دو طرح کے افراد ہیں کہ جن کی زیارتوں کے اندر یہ جملے ملتے ہیں، ایک حبیب ابن مظاہر اور ایک ابو الفضل العباس۔ اور اگر اس ترتیب کو تھوڑا چینج کر دوں تو ایک مسلم بن عقیل، ایک ابو الفضل العباس، دونوں میں مماثلت ہے۔ اگر مسلم بن عقیل اور ابو الفضل العباس کو دیکھا جائے تو ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں ان دونوں کی سنتوں کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ کوئی مجلس عالم ابو الفضل العباس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ علم سنت عباس ہے، سلام سنت مسلم ہے۔ سلام کے بغیر ہماری کسی بھی تقریب کا اختتام نہیں ہوتا۔ یا اگر حبیب اور ابو الفضل العباس میں مماثلت دیکھوں تو مدینے کی تاریخ دو چیزوں کو بیان کرتی ہے کہ جب ابو الفضل العباس 3 یا 4 سال کے تھے، مولا حسین کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ جہاں جہاں سے حسین مظلوم گزرا کرتے تھے، ابو الفضل العباس وہاں کی خاک کو اٹھا کر اسے چوما کرتے تھے، وہاں کی خاک کو اٹھا کر چوما کرتے تھے۔ یہ ابو الفضل العباس کا فعل ہے، عبد صالح قرار پائے۔ حبیب کا کیا فعل تھا؟ حبیب کا فعل یہ تھا کہ لوگوں نے دیکھا، خلفائے ثلاثہ نے دیکھا، اصحاب پیغمبر نے دیکھا کہ پیغمبر ایک شخصیت کے ساتھ عجیب برتاؤ کرتے ہیں۔ جب بھی مدینے کی گلیوں میں گزرتے ہیں، ایک بچہ نظر آتا ہے، پیغمبر اسے آغوش میں لیتے ہیں، اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا پیغمبر آپ کو اس بچے سے کیا انسیت ہے، آپ کو اس بچے سے کیا محبت ہے، پیغمبر کہتے ہیں مجھے اس سے صرف یہ محبت ہے کہ اس کو حسین سے محبت ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ اور پھر جب سوال کرتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، کہ یہ حبیب ہے، مظاہر کا بیٹا ہے، کہ مجھے اس کی ایک عادت سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں جہاں میرا حسین گلیوں سے گزرتا ہے، یہ جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں اس کی خاک کو اٹھا کر اپنے سر پر ڈال لیا کرتا ہے۔ عبد صالح، عباس عبد صالح ہیں۔ روایت کے جملے ہیں، ابن جوزی لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ جب کربلا کے واقعے کے بعد شہداء کے سروں کو لایا جا رہا تھا، کوفے کے اندر سرائے شہداء کو لایا گیا، ایک شخص نے ایک سر کو دیکھا جس کی پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ کس کا سر ہے؟ حرملہ ملعون مخاطب ہوا کہ کسی اور کا سر نہیں ہے، یہ ابو الفضل العباس کا سر ہے۔ کہ ان کے سر مبارک پر کیا ہوا؟ کہ یہ وہ عباس ہے کہ جو عبادت میں اپنے بابا کی مانند تھا۔ علی اگر 1000 رکعت رات کو نماز پڑھا کرتے تھے، عباس بھی ویسی ہی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو مولا کا ایک لقب ہے عبد الصالح، ایک لقب ساقی، پانی پلانے والا ہے، سقا پانی پلانے والا۔ مشہور ترین لقب باب الحوائج، باب الحسین بھی کہا جاتا ہے۔ باب الحوائج کو لقب مل گیا۔ اہل بیت مشکل کشاں ہے پوری دنیا کے، اہل بیت مشکل کشاں ہے پوری دنیا کے، لیکن اگر اہل بیت کا کوئی مشکل کشا ہے تو ابو الفضل العباس ہے۔ اہل بیت کا اگر کوئی مشکل کشا ہے تو ابو الفضل العباس ہے۔ یہ ابو الفضل العباس کی ذات وہ ہے کہ جو اہل بیت کی حاجتوں کو پورا کر رہے ہیں، اور عباس وہ ہے کہ جن کی خود حاجتیں پوری نہ ہو سکی، پروردگار نے زندگی بھر کے لیے عباس اور عباس کی ماں کو باب الحوائج بنا دیا۔ کہ عباس کی حاجت تھی کہ تلوار چلانے کا موقع مل جائے کربلا کے اندر، اذن پروردگار نہیں تھا، تلوار نہ چلا سکے۔ عباس کی خواہش تھی کہ پانی خیموں تک پہنچ جائے، پانی نہ پہنچا سکے۔ کہ عباس تو نے اپنی کوشش کر لی، حاجتوں کو پورا نہ کر سکا، مشیت پروردگار تھی، تلوار نیام میں ڈالنا پڑی، لیکن عباس جب تیری حاجتیں پوری نہ ہوئی، پروردگار نے لوگوں کی حاجتوں کو تجھ سے منسوب کر دیا۔ اب رہتی دنیا تا لوگ تیرا واسطہ دے کر سوال کریں گے، پروردگار عالم انہیں
عطا کرتا رہے گا. یہ ابوالفضل عباس کا در ہے. اور عباس کا ایک اور لقب جو روایتوں کے اندر ملتا ہے، حامل لواء الطف، کربلا کے پیاسے لوگوں کا علمدار. علم اہل بیت کے گھرانے کا شیوا رہا ہے. مولائے کائنات نے علم اٹھایا، پیغمبر نے کہا لأعطین الرعیۃ، کل اسے علم دوں گا، رجلاً جو مرد ہوگا، قراراً غیر فرارن، قرار ہوگا، بہادر ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا، جو جا کر مقابلہ کرے گا. تو یہ علم علمداری علی سے ملی ہے ابوالفضل العباس کو. ابوالفضل العباس کو بھی علم ملا ہے. عباس علمدار کربلا ہے، اور یہ وہ عباس ہے کہ جس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم. قمر بنی ہاشم. اگر بدصورتوں کے مجمع کے اندر ایک خوبصورت پیدا ہو جائے تو اسے چاند کہا جاتا ہے، لیکن جو بنی ہاشم کے گھرانے کے اندر پیدا ہو، کہ جس کے اندر ہر ایک چاند ہو، ہر ایک چاند ہو، پیغمبر کو چاند کہا جاتا ہو، علی کو چاند کہا جاتا ہو، حسن و حسین کو چاند کہا جاتا ہو، قاسم کو چاند کہا جاتا ہو، اور اس کے اوپر روایتیں دلالت کرتی ہیں. حدیث قصہ کے اندر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جب شہزادی نے اپنے بابا کا تعارف کروایا تو ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ میرے بابا چاند کی مانند لگ رہے تھے. مولائے کائنات کو پروردگار عالم نے قرآن کریم کی آیت والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، روایت کے جملے ہیں کہ مولائے کائنات کے ساتھ مخصوص ہے، قمر سے تشبیہ دی ہے کہ یہ چاند ہے کہ جس کی روشنی پھیل رہی ہے. حضرت قاسم، روایت کے جملے ہیں، انہیں کہا جاتا تھا یہ بنی ہاشم کا خوبصورت ترین جوان ہے. اور روایت کے عجیب جملے ملتے ہیں کہ جب ابوالفضل العباس اور علی اکبر، شہزادہ علی اکبر، یہ دونوں مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے، لوگ صفے لگا کر دونوں کی زیارت کیا کرتے تھے. اور جب لوگ سوال کیا کرتے تھے کیا وجہ ہے ان دونوں کی زیارت کیوں کی جا رہی ہے، کہ ہمیں ایک ساتھ دو ہستیوں کی زیارت ہو رہی ہے، ایک علی کی زیارت ہو رہی ہے، ایک پیغمبر کی زیارت ہو رہی ہے. کیونکہ عباس علی جیسا ہے، کوئی علی جیسا نہ تھا سوائے عباس. کیونکہ حسن و حسین دونوں کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں پیغمبر کی مانند تھے. علی کی مانند اگر کوئی تھا تو وہ ابوالفضل عباس تھے. اور اکبر تو وہ ہے کہ جو سیرت میں صورت میں پیغمبر کی مانند ہے. جب لوگ چاہتے تھے علی کی اور پیغمبر کی زیارت کر لیں تو ابوالفضل عباس اور علی اکبر کی زیارت کیا کرتے تھے. جس گھرانے کے سارے افراد قمر کی مانند ہو، اس گھرانے کے اندر ابوالفضل عباس قمر بنی ہاشم کہلا رہے ہیں. یہ ابوالفضل عباس کی فضیلت ہے. اور اس کے بعد ایک اور لقب مولا کا، سبع القنطرہ. سبع القنطرہ، پل کی محافظت کرنے والا، نہر کی محافظت کرنے والا. روایت کے جملے ہیں جنگ نہروان کہ جو مولائے کائنات کے زمانے کے اندر پیش آئی، بالکل آخری ایام مولائے کائنات کے زمانے کے، غالباً 38 یا 39 سن ہجری. اس موقع پر مولائے کائنات نے ابوالفضل عباس کو ایک پل کی ذمہ داری دے دی کہ خوارج یہاں سے کراس کر کے مولائے کائنات کی لشکر کی طرف نہ آئیں. ابوالفضل عباس نے کہا بابا آپ نے ذمہ داری دے دی، بات مکمل ہو گئی. اب کوئی بھی خوارج میں سے پل کو کراس کر کے نہیں آئے گا مگر یہ کہ عباس کی تلوار اس کے سامنے ہوگی. روایت کے جملے ہیں کہ ابوالفضل عباس نے کئی افراد کو واصل جہنم کر دیا. نماز کا وقت آیا، مولائے کائنات وضو کر رہے ہیں، نماز کو قائم کر رہے ہیں. یہ اہل بیت کا عجیب انداز ہے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جب حالت جنگ میں بھی ہوتے ہیں تو نماز کو فراموش نہیں کرتے. اہل بیت کے ماننے والے کی کیا روش ہونی چاہیے، اہل بیت کے ماننے والے کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. مولائے کائنات وضو کر رہے ہیں، ایک شخص آیا دوڑتا ہوا مولائے کائنات کے پاس. مولا جس پل سے سد باب کا انتظام کیا گیا تھا اس پل کے اوپر اب خوارج کا قبضہ ہو چکا ہے. روایت کے جملے مولا نے توجہ ہی نہیں دی، وضو کرتے رہے. دوبارہ اس شخص نے کہا، مولا نے توجہ نہیں دی. اور جب وضو مکمل ہو گیا تو کہا کہ جاؤ، اس پل کے اوپر قبضہ نہیں ہوا کیونکہ اس کے اوپر کوئی اور نہیں ہے، حیدر کا حیدر موجود ہے. اس پل کے اوپر کوئی اور موجود نہیں ہے، حیدر کا حیدر موجود ہے. ممکن نہیں کہ عباس کو کوئی ذمہ داری دے دوں اور عباس خیال نہ کرے. یہ پل وہ ہے کہ اگر عباس موجود ہے کسی کی مجال نہیں کہ پل کراس کر کے آ جائے.
اور راوی کہتا ہے وہ شخص واپس گیا اور واپس آ کر مولا کائنات کے سامنے ہاتھ جوڑے، مولا آپ نے جو جملہ کہا تھا بالکل صحیح کہا، کسی کی مجال نہیں ہے عباس کے موجود ہوتے ہوئے کہ پل کو کراس کر لے۔ تو مولا کائنات بتلا رہے ہیں ابو الفضل عباس کی فضیلت کو، اور ابو الفضل عباس اپنی بلاغت کو بتلا رہے ہیں۔ فقط 2 جملے خطبے کے آپ کے سامنے عرض کروں، وقت دامن وقت میں گنجائش میں نہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس روح پرور محفل کے اندر منقبت خان بھی جو اپنی منقبت کو پیش کریں گے اور بارگاہ امامت کے اندر نذران عقیدت پیش کریں گے، تو لہٰذا اور روحانیت آپ کی بڑھ جائے گی۔ لیکن بلاغت مولا ابو الفضل عباس کو ملاحظہ کریں کہ جب 8ویں ذی الحجہ کو مولا حسین کا لشکر مکے سے نکل رہا تھا، کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر ابو الفضل عباس نے خطبہ دیا تھا۔ 2 سے 3 جملے آپ کے سماعتوں کی نظر کروں کہ ابو الفضل عباس نے اپنی بلاغت کو بتلایا ہے کہ وہ علی جو سلونی کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے بیٹے کا کردار کیا ہے۔ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر مولا حسین کا تعارف اس طریقے سے کروایا ہے، مولا کائنات کا تعارف اس طریقے سے کروایا ہے کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، پروردگار کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے اس گھر کو، کہ جس گھر کی چھت پر میں کھڑا ہوا ہوں، اس کو شرف بخشا کہ میرے بابا کے قدم اس کے اندر آئے، میرے بابا کے قدم اس کے اندر آئے۔ یہ بتلا دیا کہ علی کا شرف کعبے میں آنا نہیں ہے، کعبے کا شرف یہ ہے کہ علی اس کے اندر آئے، کعبے کا شرف ہے کہ علی اس کے اندر آئے۔ اور اگلا جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے، شرف ھذا البیت بقدوم ابی، میرے بابا کے قدم اس کے اندر آئے، کانا بالامس بیتن، جب تک کعبہ میرے بابا کی ولادت نہیں تھی، خدا کا گھر تھا، جب میرے بابا آ گئے یہ قبلہ بن گیا۔ کل تک گھر کا اسٹیٹس تھا، جب میرے بابا آ گئے پروردگار نے قبلہ بنا دیا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ کہا کہ ایھا الکفرۃ الفجر، 8 ذی الحجہ کے دن خانہ کعبہ کے حرم میں کون سے افراد موجود ہوتے ہیں؟ آپ ذرا غور کیجئے، وہ افراد موجود ہوں گے جو حج کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہوں گے، احرام باندھ رہے ہوں گے اور مینا کا سفر کر رہے ہوں گے یا عرفات کا سفر کر رہے ہوں گے۔ وہاں پر ابو الفضل عباس خطبہ دیتے ہوئے جملہ کہہ رہے ہیں، ایھا الکفرۃ الفجر، اے کافرو اے فاجرو، تعارف کروا رہے ہیں کہ اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، احرام باندھ کر بھی آ جاؤ، کفر کی حالت سے باہر نہیں آؤ گے۔ دل میں محبت علی نہیں ہے، احرام باندھ کر بھی آ جاؤ، کافر کی حالت میں رہو گے، فجور کی حالت میں رہو گے۔ اتصدون عن طریق البیت، کیا تم میرے امام کو اس گھر کے راستے سے روک رہے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم فَإِنَّ الْحَجَرَ، لوگ اس حجر اسود کو چومنے کے لیے آتے ہیں، یہ حجر اسود میرے مولا کے قدم کو چومنے کے لیے جاتا ہے۔ حسین ابن علی کا تعارف کروا رہے ہیں، یہ حجر اسود میرے مولا کے قدم کو چومنے کے لیے جاتا ہے۔ اور پھر عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کعبے کی زیارت کے لیے آیا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کعبے کی زیارت کے لیے آیا ہے، یہ مشیت پروردگار کا تقاضا ہے کہ حسین یہاں پر موجود ہے، ورنہ یہ کعبہ وہ ہے جو حسین کا طواف کرتا ہے، ورنہ یہ کعبہ وہ ہے جو حسین کا طواف کرتا ہے۔ اور پھر اس طریقے سے خطبہ دیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کی زبان چل رہی ہے، تعارف کروایا کہ تم کس سے مقابلہ کر رہے ہو؟ نجاست کا طہارت سے مقابلہ کر رہے ہو، تم شرابی کا متقی سے مقابلہ کر رہے ہو، تم اس گھر کا مقابلہ کر رہے ہو کہ جس گھر میں شراب پی جاتی ہے، جس گھر کے اندر گالیاں بکی جاتی ہیں، اس گھر کے ساتھ کہ جس گھر کے اندر آئے تطہیر کا نزول ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ابو الفضل عباس نے عجیب جملہ کہا ہے، اور جملہ یہ ہے کہ دیکھو جب تک پیغمبر کی زندگی کے اندر ما دامت العلی موجودن، جب تک علی موجود تھے تم پیغمبر کو قتل نہ کر پائے، جب تک عباس موجود ہے تم حسین کو کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک علی موجود تھے پیغمبر کی حفاظت کی ذمہ داری علی کی تھی، اب عباس موجود ہے، حسین کی ذمہ داری عباس کی ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین پیغمبر سے ہے، لہذا جو پیغمبر کی نسبت علی سے تھی وہی میری نسبت حسین سے ہے، اور جب علی پیغمبر کی حفاظت کرتے ہیں عباس حسین کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ابو الفضل عباس کا کردار ہے۔
اسی لیے شاعر نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، تعلق تھا جو شہر علم میں اور شہر کے در میں، تعلق تھا جو شہر علم میں اور شہر کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں، وہی ہے ربط اب شبیر اور عباس دلاور میں، کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، کہیں بھی دفن کر دو، یہ نسبت کا معاملہ ہے، یہ عقیدت کا معاملہ ہے، کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں۔ یہ عباس وہ ہے کہ جس کی نسبت حسین کے ساتھ ہے، جو باب الحوائج ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی باب الحوائج کا واسطہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں، جس مومن نے جو حاجتیں پیش کی ہیں، دعاؤں کی التماس کی گئی ہے، پروردگار اب باب الحوائج کے صدقے میں وہ باب الحوائج کی جو اہل بیت کی حاجتوں کو روا کر رہا ہے، وہ باب الحوائج جو اہل بیت کی پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، پروردگار اس سے بہتر محفل کون سی محفل ہوگی کہ جب باب الحوائج کا تذکرہ ہو اور ہم اپنی حاجتوں کو تیری بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ پروردگار جس مومن نے جو حاجت کا کہا ہے، کچھ مومنین نے باقاعدہ اسماء گرامی لیے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، کچھ مومنوں نے یہاں پر تذکرہ کیا، پروردگار جس مومن کی جو پریشانی ہے، پروردگار باب الحوائج کے صدقے میں پروردگار تمام کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار یہ وہ باب الحوائج ہے کہ جس کے بارے میں علماء بیان فرماتے ہیں کہ مولا عباس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر حسین مظلوم کو ابو الفضل عباس کا واسطہ دیا جائے، جو اہل بیت کا طریقہ کار بھی ہے، یہ جملہ کہا جائے 133 مرتبہ، جو علم عدد کے اعتبار سے ابو الفضل عباس کے ناموں کے برابر ہے، کہ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بحق حقیق الحسین، کہ حسین کے چہرے سے رنج و غم کو دور کرنے والے۔ کربلا کے اندر جب حسین نگاہ عباس کی زد میں آتے تھے، عباس کی طرف دیکھتے تھے، حسین کا ہم و غم دور ہو جایا کرتا تھا، اطمینان ہو جاتا تھا میرے پاس میرا عباس موجود ہے۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، حسین کے چہرے سے خستگی کے آثار کو دور کرنے والے، ہمارے چہرے سے بھی ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، تجھے تیرے بھائی حسین کا واسطہ۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں مظلوم امام کا واسطہ دے کر حاضر ہیں پروردگار، جو بیمار ہے، جس نے بھی کہا، ایک بچہ کے جو خاص طور پر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے ولادت کے بعد سے ابھی تک، کچھ مومنین کے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ مومن کے جو یہاں پر مریض ہیں ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں، جن کا کل بھی نام لیا گیا، توفیق اللہ خانی صاحب، اور جتنے مومنین یہاں پر یا بالعموم اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہے، پروردگارہ باب الحوائج کا واسطہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، پروردگارہ ان تمام افراد کو جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ باب الحوائج کا وہ دروازہ ہے کہ جو حاجتوں کے پورے ہونے کا دروازہ ہے، پروردگار باب الحسین ہے، پروردگار جس کی جو پریشانی ہے، کسی کے رزق کا مسئلہ ہے، پروردگار رزق کی تنگی کا معاملہ ہے، پروردگار دیگر معاملات ہیں، دیگر پریشانیاں ہیں، ذہنی بیماریاں ہیں، ذہنی اور روحانی بیماریاں ہیں، پروردگار ان تمام بیماریوں کو، ان تمام پریشانیوں کو بحق باب الحوائج پروردگار دور فرما۔ پروردگار ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے جہاں کہیں بھی آباد ہے، پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو مومن جو حاجت لے کر اس محفل کے اندر آیا ہے، ایک اور واسطہ باب الحوائج کے توسط سے تیری بارگاہ میں دے رہے ہیں کہ روایتوں کے جملے ملتے ہیں کہ جب معصوم یا معصوم جیسے سے اپنی حاجتوں کو پورا کروانا ہو تو اسے اس کی ماں کا واسطہ دو، زمانے کے امام سے اگر کسی حاجت کو پورا کروانا ہے انہیں نرجس خاتون کا واسطہ دو۔ ہم ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو لے کر آئے ہیں، انہیں ام البنین کا واسطہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں، ام البنین کا واسطہ لے کر مولا ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ پروردگارہ عباس کی بارگاہ میں ان کی مادر گرامی کا واسطہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں، پروردگار جو مومن جو حاجت لے کر یہاں پر آیا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما۔ ظلم و ظالم سے انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد انشاءاللہ